سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا یہ اشعار ہے کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ سامعین اکرام، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم لوگ صوفی ازم کے ماننے والے ہیں۔ صوفی ازم یہ دادا مدار سے، غریب نواز سے، خواجہ بندہ پرواز گیشو دراج، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، ان کی سب کے طریقت میں جن کو انہوں نے فالو کیا اسے صوفی ازم کہتے ہیں۔ ہندوستان کی بھاشا میں اسے صوفی ازم کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے طریقے ہیں جو قوالیاں ہیں، یہ جو رشک کرنا ہے، یہ سب بدعت ہے۔ ابی داؤد کی حدیث نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4607 کا یہ حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، دین میں ہر وہ نئی چیز جو رسول پاک نے نہیں کی، دین میں ہر وہ نئی چیز جو رسول پاک نے نہیں کی، سب بدعت ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا کلام دونوں کلام حکمت رکھتے ہیں۔ جب تک آدمی کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگزامپل کے طور پر وہی چیز غلط بھی ہو جاتی ہے، وہی چیز صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن اگر وہی نماز دل میں یہ سوچ کر پڑھی جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر نمازی کہے، پرہیزگار کہے، ہماری تعریف ہو، تو وہی نماز اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا ہر وہ کام صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔ ایک رخ سے کبھی کوئی انسان اسلام کو پہچان نہیں سکتا۔ اسلام کو پہچاننے کے لیے دو رخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کے بارے میں جاننے کے لیے ایک طرفہ بیان بازی، جیسے کسی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جب تک ہم اس کی تحقیق نہیں کر لیتے اس پر صحیح غلط کا فتویٰ نہیں لاتے۔ سامعین کرام، اس میں کہا گیا ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر انٹرنیشنل 4607 کہ ہر وہ چیز جو دین میں نئی ہے وہ سب بدعت ہے۔ تو تمام سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے، اس بات کو ذرا دھیان سے سننا کہ جو چیز رسول پاک نے کی ہے، کیا ہر وہ چیز ہم کر رہے ہیں، یا ہم جو چیز کر رہے ہیں کیا وہ رسول پاک نے کی ہے؟ اگر وہ رسول پاک نے نہیں کی تو مطلب کہ وہ ہر چیز بدعت ہے۔ نمبر 1، رسول پاک نے 5 وقت کی نماز پڑھی، ہم بھی پڑھ رہے، صحیح ہے۔ رسول پاک کے دور میں چٹائی کا استعمال جو ہوتا تھا وہ کھجوروں کی ہوتا تھا، قالینوں کی ہوتا تھا۔ اگر ہم ویسی ہی چٹائی اور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں کر رہے تو بدعت۔ جس لوٹے سے سرکار وضو کرتے تھے، اگر وہ اس دور کے لوٹے ہیں یا اس دور میں پلاسٹک کے ہیں تو پھر کیا یہ بدعت ہو جائے گی؟ رسول پاک جن سواریوں کا استعمال کرتے تھے، آج ہم جن سواریوں کا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ بدعت ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے تمہیں اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار
نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت نیک ہے تو غلط کام بھی کبھی کبھی فائدے مند ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ایک اللہ والے تھے جن کا واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ویشیا خانے پہ جاتے تھے اور ایک ایک رات رکتے تھے، اور جو بھی ان کا کمائی کا ذریعہ تھا اس سے جو کمائی ہوتی تھی شراب خریدتے تھے، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت غلط انسان ہیں۔ اور جب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے، یہ راز ان کی اہلیہ اور اللہ اور ان کے رسول کے سوا، ان کے سوا کوئی نہیں، دوسرا کوئی اور نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہماری نماز وقت کا بادشاہ جو متقی پرہیزگار ہے وہ پڑھائے گا، اور لوگ تو ان کے بارے میں بہت برا برا کہتے تھے۔ اب نیت میں ان کی کیا تھا یہ اللہ بہتر جانے۔ ان کے جب وصال ہو گیا، ان کی میت کو لوگوں نے باہر پھینک دیا۔ وہ میدان میں ایسی میت پڑی رہی۔ وقت کا بادشاہ جب ادھر سے گزرا تو لوگوں سے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا یہ فلاں فلاں آدمی تھا، بہت گنہگار تھا، اس کی میت ہے۔ تو بادشاہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ گنہگار ہے، وہ ایک سمجھدار انسان تھا۔ اس نے کیا کہا کیوں نہ اس کی تحقیق اس کے گھر والوں سے کی جائے۔ تو جب وہ اس کی اہلیہ کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ لوگ تمہارے پتی کے، تمہارے شوہر کے بارے میں ایسا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر نہایت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ دو عمل اس کے زندگی میں بہت بڑے تھے۔ ایک وہ کہ وہ شراب کی دکان سے شراب لے کے آتا تھا، اور وہ دیکھو سامنے جس میں شراب رکھی جاتی ہے وہ شراب کو نکال کر پھینک دیتا تھا، اور بوتلیں وہاں دروازے کے اندر کمرے میں ڈال دیتا تھا۔ ویشیا کھانے جاتا تھا، رات بھر ویشیا کھانے میں گزارتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیکار ہے، غلط ہے، لیکن اس کا یہ عمل تھا کہ وہ شراب اس لیے خریدتا تھا کہ کم سے کم لوگ، اگر اس کے خریدنے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب نہیں پی گائیں گے، شاید وہ شراب سے بچ جائیں۔ ویسیا کھانے میں ویسیا کو ایک رات کے پیسے دیتا تھا اور اسے سمجھاتا تھا اللہ کی عبادت کرتا، کیا پتہ اس کی اس عمل سے وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو پتہ یہ چلا سامعین کرام، کبھی کبھی انسان دوارا کیے گئے عمل اگر نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان دنیا کی نظر میں جو عمل برے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک اگر سواری اونٹ، کھچر اور گھوڑے کی کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص ٹرین کی، بس کی یا ہوائی جہاز کی سواری کرتا ہے تو کیا یہ بدعت ہوگی؟ نہیں، بدعت دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک بدعت دین کو خراب کرتی ہے، اور دوسری بدعت جو دین کو اچھی ہوتی ہے، دین کے لیے فائدے مند ہوتی ہے۔ اسلام جو ہندوستان میں پھیلا ہے یہ کیرتن بھجن کرنے سے ہی پھیلا ہے۔ یہاں اب اس ایگزامپل کے طور پر ایک نو مسلم جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو جب وہ ہمارا دیکھتا ہے کریکٹر، اخلاق، جب وہ کسی اللہ والے کو دیکھتا ہے، اس سے فائدہ دیکھتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس کی بات چیت، اس کا کریکٹر، اس کے اخلاق دیکھتا ہے، ان اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب وہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنا گرو پیر مان لیتا ہے۔ جب وہ اس کو اپنا پیر مان لیتا ہے تب اس کے بعد اس کو قانون سکھائے جاتے ہیں، تب اس کو طریقے سکھائے۔ اب ان جاہلوں کو یہی نہیں پتہ کہ محبت پہلے ہوتی ہے کہ شریعت پہلے ہوتی ہے۔ پہلا شبد محبت ہے۔ جب تک کسی سے آپ محبت نہیں کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے لوگ بھجن کیرتن زیادہ کرتے تھے، اس لیے صوفیاء اکرام نے جب یہاں اسلام کا درس دیا تو تمام مذاہب کے لوگ، خاص کر سناتن مذہب کے لوگ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی بھجن کیرتن کرتے ہیں، اور ان کے اخلاق، ان کی پاور ہمارے یہاں کے جو سنت مہاتما ہیں ان سے الگ ہے۔ یہ کسی کا برا نہیں چاہتے، یہ ہمیشہ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تمام اولیاء اللہ کی مزارات ہیں، وہاں پر تمام مذہب کے لوگ
आते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सूफ़ी लोगों को किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं, ना कोई मजहब वाला हमको बुरा कहता। अफसोस हम जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं उसी के मानने वाले लोग हम पर ताने करते हैं कि हम गलत हैं। उन लोगों से मेरा ये कहना है कि भाइयों, अगर हम गलत हैं, तुम में से तुम जिसको फॉलो करते हो, जिसको मानते हो, वो अगर सही है, हमारे कायदे कानून, हमारा लोगों से मोहब्बत करना, हमारा मोहब्बत की दावत देना अगर गलत है, और तुम पीठ पीछे लोगों को बुरा कहते हो ये फलां है, इनको हम नहीं मानते, ये सब गलत हैं, ऐसा बुग़्ज़ रखने, ऐसा हसद रखने, अल्लाह उनको माफ़। अल्लाह तो कहता किसी के मजहब को भी बुरा ना कहो। अगर तुम्हें किसी को समझाना है तो प्यार मोहब्बत से समझाओ, किसी के मजहब पर कीचड़ उछालने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लकुम दीनकुम वलियद दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक और हमारा दीन हमें मुबारक। लेकिन अफसोस इस बात का है सामाईन इकराम कि ये लोग जानते तो कुछ नहीं है, निहायत जाहिल किस्म के हैं। हमने चैलेंज भी दिया है, आते भी नहीं हैं और कहते हैं कि हम गलत हैं। अरे हम गलत हैं, फिर भी हम पावर रखते हैं, फिर भी अल्लाह ने वो हमें अता किया है कि हम, तुम्हें पता है फरिश्ते नूरी होते हैं, फरिश्ते नूरी होते हैं और नूर को आग कभी जला नहीं सकती। इसका एक जीता जागता सबूत है कि अगर इंसान अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की मोहब्बत में बसरियत को फ़ना करके नूरानियत में दाखिल हो जाता है, वो तो नूरुन अला नूर। क्योंकि सरकार और अहले बैत में से जितने भी हैं सब नूरुन अला नूर हैं, ये नूर हैं और इनको आग जला नहीं सकती। इसका तमाम औलिया अल्लाह ने उदाहरण भी दिया है और करके भी दिखाया है। अफसोस इस बात का है इन तमाम मुफ्ती कारियों और इनके चेलों से मानने की बात कि ये लोग बातों से कहते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि हम सही हैं तो आओ हमें आजमाओ, देखो तो सही और जांच परख कर किसी की पैरवी करो। किसी पर ऐसे कहना कि सूफ़ी रश्क करते हैं, अरे तुम्हें क्या मालूम रश्क करने में क्या मज़ा है। अगर तुम इसकी हकीकत जान लो तो तुम अपने कपड़े फाड़ लो और अपने होश गवा बैठो। और मेरे भाई, इबलीस समझदार था, इबलीस समझदार था, इसलिए अक्लमंद था, हाँ इबादत गुजार था, तभी तो कभी कभी ऐसा, तभी उसने आदम को सजदा नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है समझदार, ये जो समझदारी है अकल, ये इश्क के आड़े आ जाती है और इश्क दीवानगी है। दीवानगी तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं। अकल को एक तरफ रखो, आओ कभी दीवानों की महफिल में, फिर देखो कि यहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र हो रहा है, इश्क मोहब्बत का ज़िक्र हो रहा है कि सब ऐसे ही बेकार है। इसलिए सामाईन कराम, किसी पर गलत कहने से किसी को, और रही बात हदीस की, हदीस को, कुरान को समझना कोई मामूली बात नहीं है। कभी तुम औलिया अल्लाह की निस्बत हासिल की हो, कभी अल्लाह वालों की महफिल में बग़ैर गुरु बग़ैर पीर के कुछ हासिल होने वाला नहीं। रात दिन इबलीस के जैसे तुम इबादत कर लो तो कभी अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हमारा कहना है किसी को मानना, किसी को जानना जांच परख कर जांचें। अस्सलामु अलैकुम।